باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة رحمهم الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله بن أنيس. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. حديث علي رواه أبو إسحاق الحمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي. وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفة وروي عن أبي عرفطة وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. باب في وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ کیسے وضو فرمایا کرتے تھے، اس سلسلے میں یہ باب ہے. یہ جو باب ہے، اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پورے وضو کی جو شکل ہے، جو صفت منقول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو یہ ذکر کریں گے. اور خاص طور سے اس باب کی جو روایات ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان دونوں حضرات سے زیادہ منقول ہیں. یہاں پر جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو تھے. عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد کوفہ کے اندر، کوفہ کے جو صحن میں جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، تو کسی کام میں آپ مشغول تھے اور پھر عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ نے پانی منگوایا. لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے حیرت بھی ہوئی کہ آپ تو ابھی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، اب دوبارہ سے پانی منگوانے کی اور وضو کرنے کی حاجت کیا ہے؟ اگر آپ نماز سے پہلے وضو کرتے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، نماز پڑھ چکے ہیں اور پھر سے آپ وضو کے لیے پانی منگوا رہے ہیں. تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بھائی میں نے یہ چاہا کہ تمام لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جو کیفیت ہے وہ سامنے آ جائے. اصل میں چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور رہا ہے اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ باہر کے بھی، جو جزیرۃ العرب سے باہر کے تھے اور جو بالکل نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان کی آمد تھی. ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ اختلاف ہونے لگا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے ہوتا تھا. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے فی مجمع الحضور جو ہے وہ بیٹھ کر کے وضو کر کے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے کوفے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ سارے لوگوں کے سامنے، سارے لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی جو شکل تھی اور اس کی جو صفت تھی وہ انہوں نے بیان کی. تھوڑا سا حدیث دیکھیے، اور اس میں کوئی ایسا خاص کلام نہیں ہے، بس روایت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو انشاءاللہ جو ہے وہ دوران حدیث ہم لوگ بیان کریں گے. دیکھیے وبه قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حية. تھوڑا سا یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابو اسحاق الحمدانی، یہ روایت ہم نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے بھی جو بہت اختصار کے ساتھ آئی تھی. ہم نے کہا تھا کہ طوالت کے ساتھ اور مکمل یہ روایت جو ہے وہ بابن فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان میں ذکر کریں گے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر آپ کو جو توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ابو اسحاق السبیعی الحمدانی
ان کے جو استاد ہیں وہ ابو حیہ ہیں، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ رأیت جی علی توضأ فغسل کفیہ حتی انقاہما. حضرت ابو حیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، اور وضو کیا اس کے بعد فا. تو ظاہر ہے کہ وضو کیا کہ یہ بات جو فا ہے وہ فا جو تفصیلی ہے، یعنی اس وضو کی تفصیل کیا ہے وہ بعد میں بیان کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ وضو کیا پھر اس کے بعد یہ سب کیا، مطلب یہ کہ وضو کیا یہ ایک جملہ ہوا، اس کے بعد فا تفصیلیہ ہے، اور فغسل کفیہ یہاں سے پوری اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ وضو کی ترکیب کیا تھی، اس کا طریقہ کیا تھا. تو اس لیے جو ہے آپ فا کو جو ہے یہاں پر تفصیلیہ مانی، اور ایسا بہت ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی مولانا. فغسل کفیہ حتی انقاہما، تو پہلے اپنے دونوں گٹوں تک ہاتھ کو دھویا. کف کے معنی یہ ہتھیلی کے، تو اپنے دونوں کف جی ہتھیلیوں کو دھویا حتی انقاہما، یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح سے صاف کیا. ثم مضمض جی ثلاثا، پھر 3 مرتبہ آپ نے مضمضہ کیا، واستنشق اور استنشاق کیا. اب اس میں وہ آپ اختلاف ذہن میں رکھیے احناف اور شوافے کے درمیان کہ دونوں کے درمیان جمع کیا جائے گا یا دونوں کو الگ الگ کیا جائے گا. بہرحال اس کے اندر جو ہے دونوں کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور خاص طور سے احناف یہ کہتے ہیں کہ مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مضمضہ آپ نے الگ 3 مرتبہ کیا، اور استنشاق جو ہے آپ نے الگ 3 مرتبہ کیا، دونوں کو جمع نہیں کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی مولانا واضح. مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، چہرے کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دھویا. وذراعيه ثلاثا، اور اپنے ہاتھ کو اور اپنی جو ہے وہ بازوؤں کو کہیے، اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ دونوں 3 مرتبہ دھویا. ومسح برأسه مرة، اور اپنے سر کا مسح جو ہے وہ 1 مرتبہ کیا. ظاہر ہے کہ یہ روایت جو وہ احناف کی بھی اس بات میں دلیل ہو رہی ہے کہ احناف جو سر کے مسح کو 1 ہی مرتبہ کرنے کے قائل ہیں، تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ 1 ہی مرتبہ ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں ثم غسل قدميه الى الكعبين، پھر آپ نے اپنے قدمین کو کعبین تک دھویا، ٹخنوں تک دھویا. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے. فاخذ فضل طهوره، اور باقی مادہ طہارت کے بعد جو پانی بچا ہوا تھا اس کو لیا. فشربه وهو قائم، اور پھر اس کو پیا اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے. یعنی وضو کرنے کے بعد جو لوٹے کے اندر یا برتن کے اندر پانی باقی رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے اس پانی کو پیا. اب اس سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر کے تھوڑا سا یہاں پر جو کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے سلسلے میں جو روایات ہیں اور جو ان میں جو ہے باتیں منقول ہیں، وہ عام طور پر جو ہے وہ 2 قسم کی روایات ہیں. ایک روایت تو یہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب الرجل وهو قائم، صریح روایات ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے. بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ من شرب قائما وقد نسی فلیستقع، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے بھول کر کے بھی اگر اس نے پانی پی لیا تو اسے چاہیے کہ جب اس کو یاد آ جائے تو وہ طے کر لے، اس کو پیے نہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ من شرب قائما فإنه يجرجر في بطنه نارا، کہ جو اب کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے آگ کے انگارے کو جو وہ ڈال رہا ہوتا ہے. اس طرح کی روایات ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا. تو اس ضمن میں جو فقہا کے اقوال ہیں وہ 3 قسم کی عام طور پر ذکر کی گئی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی جو روایات ہیں وہ زیادہ اوقد ہیں، وہ زیادہ اثبت ہیں بنسبت جو ہے وہ ممانعت والی روایات کے. یعنی جواز کی جو روایات ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں بنسبت جو ہے ممانعت کی روایات کے. اس لیے جو جواز والی روایات کو ترجیح دی جائے گی اور ممانعت والی روایات کو جو قبول نہیں کیا جائے گا. ایک قول یہ ہے. فقہا نے یہ بات کہی فقہا نے یہ بات کہی ہے. کیا کون سی بات؟ یہ آپ نے جو کہی کہ اوقت جو ہے وہ نہیں فقہا کیسے کہیں جواز گے؟ کی محدثین یعنی جو محدث. جی شارحین حدیث ہیں ان لوگوں نے جو ہے یہ جی بات کہی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جو نہیں والی روایات ہیں وہ منسوخ ہیں ان روایات سے جو کہ جواز والی ہیں. جواز والی روایات سے نہیں والی روایات جو منسوخ ہے. لیکن تیسری جو بات ہے اسی کو جو ہے وہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بھی دیگر محدثین نے بھی قبول کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ممانعت کی جو روایات ہیں وہ کراہت تنزیہیہ پر محمول کی جائیں گی. مکروہ ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے. اور جو جواز کی روایات ہیں وہ بہرحال جواز پر محمول کی جائیں گی، یعنی حرام نہیں ہے
کھڑے ہو کر کے پانی پینا اس کو حرمت پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو مکروہ قرار دیا جائے گا، مکروہ تنزیہ ہے۔ عام حالات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے، اور بقیہ جو ہے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے پانی پی لیتا ہے تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی حرام کام کا ارتکاب کر لیا، بلکہ یہ ایک زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں، دو قسم کے پانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے باقاعدہ ان دونوں پانیوں کو کھڑے ہو کر کے پیا ہے۔ ایک تو زمزم کا پانی ہے، جی اور دوسرا جو ہے یہ وضو کا بچا ہوا پانی ہے۔ اس لیے جو ہے بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ زمزم کا اور وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے، ان دونوں پانیوں کو کھڑے ہو کر کے پینا یہ مستحب ہے۔ زمزم کے پانی کو اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے پینا یہ مستحب ہے۔ لیکن ابن احناف میں سے ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، احناف میں سے ابن عابدین شامی جو بہت زبردست جو وہ فقیہ بھی ہیں اور احناف کے بڑے وکیل بھی ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو استحباب کی بات کہی جا رہی ہے، یہ استحباب کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک زمزم کے پانی کے کھڑے ہونے کی پینے کی بات ہے تو وہاں پر چونکہ ازدحام بہت زیادہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ زمزم کے کنویں سے پانی نکال رہے تھے، اور وہاں پر پانی ادھر ادھر پھیلا ہوا بھی تھا، کوئی بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے وہ پانی پیا۔ اور یہی حال وضو کے پانی کا بھی ہے کہ آپ کو وہاں پر کوئی مناسب جگہ نہ ملی ہوگی، اس لیے آپ نے بیٹھ کر کے پانی نہیں پیا بلکہ کھڑے ہو کر کے پیا۔ لیکن سچی بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا، لیکن سارے صحابہ کرام سے جو چیز منقول ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہی سمجھا۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یہاں پر خاص طور سے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے، اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو باقاعدہ بیٹھ کر کے پینے کی گنجائش موجود تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے عمدن کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی، یہ دونوں پانی کھڑے ہو کر کے پینا، بہرحال ان کی حیثیت جو ہے وہ صرف جواز کی نہیں ہو سکتی، بلکہ جو ہے اس کو استحباب پر ہی جو ہے محمول کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا۔ جی ہاں۔ ثم قام فاخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے بچے ہوئے پانی کو لیا، طہارت کے بعد جو پانی بچ رہا تھا اس کو آپ نے لیا، فشربه وهو قائم، اور پھر اس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے پیا۔ بعض لوگوں نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بتائی ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے جو ممانعت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی براہ راست جو اگر آپ کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں تو پورے جسم کے اندر سرایت کرتا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور اس میں اس بات کے خطرات ہوتے ہیں، خاص طور سے جو وہ پیشاب وغیرہ کی جو نالی ہوتی ہے اور اسی طرح سے آنت وغیرہ، اس میں براہ راست پانی کے پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس میں دوسری بیماریوں کا جو امکان ہے۔ لیکن ان دونوں پانیوں کی چونکہ اپنی ایک خصوصیت ہے، یہ دونوں متبرک پانی ہیں، لہذا اس میں مطلوب یہ ہے کہ وہ جتنی جلدی پورے بدن کے اندر پانی سرایت کر جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پانیوں کو کھڑے ہو کر کے پیا، تاکہ جتنی جلدی ہو سکے جلد از جلد جو ہے یہ پانی پورے بدن کے اندر تحلیل ہو جائے اور اس کی برکت جو ہے پورے بدن کے اندر منتقل ہو جائے۔ اس موقع سے یہ بعض لوگوں نے بعض لطیف حکمت یہ بیان کی ہے کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی، وہ یہ ہے کہ اس کے تبرک کو اور اس کی برکت کو جو ہے پورے جسم میں جلد از جلد منتقل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا۔ اس کے بعد ثم قال، پھر جب یہ سب ان تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے تو پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے، احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا، مجھے پسند ہوا، مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پاکی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ جواب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے دیا، جو ہم نے پورا پس منظر بتایا ہے، اس پس منظر میں جب آپ اس کو رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیوں دیا، کہ بھائی آپ پہلے نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور پھر آپ نے پانی منگا کر کے وضو کیا، تو لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر آپ نے نئے سرے سے وضو کیوں کیا، جبکہ ابھی کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، ابھی تو آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اچھا لگا، مجھے مناسب معلوم ہوا کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کیسے ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے وضو کیا کرتے تھے۔
اب اس کے بعد امام ترمذی جی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وفی الباب عن عثمان وعبد الله بن زید وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله بن انیس وعائشہ رضی اللہ عنہم. ان حضرات کی جو روایات ہے. اب اس کے بعد جی ابھی ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا پیچھے دیکھیے کہ ابو اسحاق کے جو استاد ہیں وہ ابو حیا ہیں. صحیح ہے؟ جو حدیث الباب امام جی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی تھی اس میں جو ہے ابو اسحاق کے جو استاد ہیں وہ ابو حیا ہیں. اگلی جو سند نقل کر رہے ہیں اس میں جو ہے ابو اسحاق کے استاد کوئی دوسرے ہیں. دیکھیے وہ به قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد خیر. وہاں پر ابو حیا تھے اور یہاں پر جو ہے وہ عبد خیر ہے. کہہ رہے ہیں کہ ذکر عن علی مثل حدیث ابی حیہ کہ ابو عبد خیر نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل اسی طرح کی روایت نقل کی ہے جیسے کہ ابو حیہ نے نقل کی ہے سوائے 2-3 اختلافات کے. الا ان عبد خیر قال كان اذا فرغ من طهوره اخذ من فضل طهوره بكفه. عبد خیر کی جو روایت ہے اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی طہارت سے فارغ ہوتے تھے, جب وضو کر کے فارغ ہوتے تھے تو اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنی ہتھیلی میں لیتے تھے. یہاں پر بکفے. جی ہاں ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے؟ مولانا ہاں آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی مولانا کٹ گئی تھی نہیں آ رہی تھی, نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ کٹ گئی تھی اب آ گئی. جی جی مولانا اب آ رہی ہے. جی یار تھوڑا سا کو ویڈیو چالو کر دے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ تھوڑا چہرہ سب کا نظر آ جائے, پھر بھلے بعد میں بند کر لیں گے 5 منٹ کے بعد. جی ہاں تو فرما رہے ہیں کہ اس والی روایت کے اندر جو عبد خیر سے منقول ہے اس روایت کے اندر اس بات کا اضافہ ہے کہ اخذ من فضل طہوری بکفہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اپنی ہتھیلی میں جو ہے وہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو لیا, یعنی ڈائریکٹ برتن میں منہ لگا کر پانی نہیں پیا بلکہ بکفہ اپنی ہتھیلی میں لے کر کے پھر اس کو پیا. اس کا اضافہ ہے. اور اس کے بعد فشربہ, اس میں فشربہ صرف ہے قائمن نہیں ہے. تو گویا کہ جو ہے وہ پہلی روایت کے اندر فشربہ قائمن کی بات ہے, دوسری والی روایت کے اندر قائمن کا لفظ نہیں ہے, اور پہلی والی روایت کے اندر بکفہ کا لفظ نہیں ہے, دوسری والی روایت کے اندر بکفہ کا لفظ ہے. اس طرح سے جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو سند یہ حدیث کے اندر جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں ان کو جو ہے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی مولانا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حدیث علی, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے رواہ ابو اسحاق الحمدانی عن ابی حیہ وعبد خیر والحارث عن علی. یعنی ابو اسحاق الحمدانی نے حضرت علی والی روایت کو 3 اپنے شیوخ سے نقل کیا ہے. ایک ابو حیہ سے جو بالکل پہلی روایت تھی, دوسری جو ہے وہ عبد خیر سے جو دوسری والی روایت ہے, اور تیسرے جو حارث سے. یعنی گویا کہ ابو اسحاق السبیعی کے وہ 3 اساتذہ ہیں, ایک ابو حیہ ہے, دوسرے جو عبد خیر ہیں, اور تیسرے جو حارث ہیں. جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا جی مولانا جی واضح. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وقد رواہ زائدة بن قدامة وغیر واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خیر عن علی. اب تھوڑا سا یہاں پر ٹھہر جائیے. عبد خیر کے ایک شاگرد جو ابو اسحاق الحمدانی ہے, ٹھیک ہے, ارے بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی مولانا. ابو اسحاق الحمدانی جی کے مولانا استاد, یا بالکل. یوں کہیے کہ عبد خیر کے ایک شاگرد جو ہے وہ کون ہے؟ ابو اسحاق الحمدانی ہے. لیکن عبد خیر کے ایک دوسرے شاگرد ہیں جن کا نام خالد ابن علقمہ ہے, ٹھیک ہے. جی کہنے لگے کہ وقد رواہ زائدة بن قدامة وغیر واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خیر عن علی حدیث الوضوء بطولہ, کہ زائدہ ابن قدامہ اور ان کے علاوہ اور بھی دوسرے لوگوں نے خالد ابن علقمہ کے حوالے سے, اور وہ عبد خیر سے نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو, اور وہ پوری طوالت کے ساتھ جیسے حضرت ابو اسحاق الحمدانی نے نقل کیا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ زائدہ ابن قدامہ نے بھی خالد ابن علقمہ کے حوالے سے عبد خیر کی روایت کو نقل کیا. اب تھوڑا سا یہاں سمجھنے کی بات ہے. اب یہاں پر جو وہاں پہ زائدہ بن قدامہ کے بعد وغیر واحد, اس کا مطلب کیا ہے مولانا؟ ان کے علاوہ اور بھی اور دوسرے, کسی نے ان کے علاوہ اور بھی دوسرے, یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ خالد ابن علقمہ کے ایک ہی شاگرد نہیں ہے زائدہ ابن قدامہ, بلکہ خالد ابن علقمہ کے اور بھی کئی شاگرد ہیں,
جنہوں نے جو ہے وہ خالد ابن علقمہ سے اس روایت کو نقل کیا اور خالد ابن علقمہ نے عبد خیر سے نقل کیا. اصل یہاں پر جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ خالد ابن علقمہ پر جو تھوڑی دیر آپ ٹھہریے، خالد ابن علقمہ پر وہ ٹھہرانا چاہ رہے ہیں. ہوا کیا ہے جی کہ زائدہ ابن قدامہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے عبد خیر کے شاگرد کے طور پر خالد ابن علقمہ کا نام لیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں موجود ہے کہ وقد رواہ زائدۃ بن قدامہ وغیر واحد عن خالد ابن علقمہ عن عبد خیر، یعنی زائدہ ابن قدامہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے روات نے عبد خیر کے شاگرد کے طور پر خالد ابن علقمہ کا نام لیا. ٹھیک ہے، جی لیکن ہاں جی اسی حدیث کو جب شعبہ نقل کرتے ہیں تو وہ جو ہے جی خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کا نام ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خالد ابن علقمہ کے بجائے وہ عبد خیر کے شاگرد کے طور پر مالک ابن عرفطہ کا نام ذکر کرتے ہیں. اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ شعبہ نے، یعنی خالد ابن علقمہ کے دیگر جتنے شاگرد ہیں سب نے خالد ابن علقمہ کہا ہے، صرف تنہا شعبہ ہیں جنہوں نے خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کہا ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ شعبہ کو جو وہم ہو گیا ہے نام کے سلسلے میں، حقیقت میں یہ خالد ابن علقمہ ہے، نہ یہ کہ مالک ابن عرفطہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی مولانا جی. کیا سمجھے؟ تو گویا کہ یہ آخری بات سب یعنی شعبہ نے جو خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کا نام لیا ہے، جی مولانا خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کا جو ذکر کیا ہے یا جو ان کا جو نام لیا ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں بڑے بڑے محدثین کا کہنا یہ ہے، امام المحدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر شعبہ کو وہم ہو گیا ہے اپنے شیخ کے نام میں، وہ حقیقت میں خالد ابن علقمہ تھے اور شعبہ سے جو ہے وہ چوک ہو گئی اور انہوں نے مالک ابن عرفطہ کہہ دیا. جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا جی مولانا. اسی کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے حکم لگایا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيث، کہ اسی حدیث کو شعبہ ابن حجاج نے بھی نقل کیا ہے عن خالد ابن علقمہ. پھر لے گئے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہمارا ابھی آخر جملہ آپ کا کٹ گیا. اسی حدیث کو شعبہ نے بھی نقل کیا ہے خالد بن علقمہ سے، فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، لیکن شعبہ سے غلطی ہو گئی خالد کے نام میں بھی اور ان کے والد کے نام میں بھی. خالد کے بجائے انہوں نے مالک کہہ دیا اور علقمہ کے بجائے انہوں نے عرفطہ کہہ دیا. فَقَالَ مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ. صحیح ہے؟ جی جی. اچھا، اب اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس قول کی تائید میں کہ شعبہ سے غلطی ہوئی ہے، اس قول کی تائید میں جو ہے ابو عوانہ کی روایت نقل کرنے، ابو عوانہ وضاح یشکری کی، اس میں جو ہے خالد ابن علقمہ کا ہی نام ہے. صحیح ہے؟ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ، کہ ابو عوانہ سے جو روایت منقول ہے اس میں خالد ابن علقمہ ہے اور وہ عبد خیر سے نقل کرتے ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ابو عوانہ کی روایت کو ذکر کر کے کہ شعبہ نے عبد خیر کے شاگرد کے طور پر خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کا جو نام ذکر کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. زائدہ ابن قدامہ نے بھی خالد ابن علقمہ کا نام ذکر کیا ہے اور ابو عوانہ نے بھی خالد ابن علقمہ کا نام ذکر کیا ہے. شعبہ ہے جن سے غلطی ہوئی، انہوں نے خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کہہ دیا. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی مولانا. لیکن ابو عوانہ، جی ہاں بات سمجھ میں آئی؟ جی جی. لیکن عجیب بات ہے کہ ابو عوانہ وضاح یشکری جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک روایت میں تو خالد ابن علقمہ کہا ہے، لیکن انہی سے ایک دوسری روایت منقول ہے جو کہ شعبہ کی طرح مالک ابن عرفطہ کے حوالے سے ہے. اب پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو تھوڑا سا ڈاواڈول ہو گئی. اگر ابو عوانہ سے صرف خالد ابن علقمہ کی روایت ہی منقول ہوتی، یعنی اس روایت کے اندر صرف خالد ابن علقمہ کا نام ہوتا، تب تو بات بنتی کہ بھائی شعبہ سے جو کیا ہو گیا، سا ہو گیا ہے، شعبہ سے
وہم ہو گیا ہے، سو ہو گیا ہے. لیکن ابو عوانہ سے بھی ایک روایت ایسی منقول ہے جس میں انہوں نے خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا. تو پھر مسئلہ ہو گیا. ہاں جی جی جی. اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ ابو عوانہ، یہاں پر یہ جواب ذکر نہیں، یہ جواب ہم جو دے رہے ہیں اس کو آپ لکھیے، کیونکہ اس کو بعض جو ہے شارحین نے خاص طور سے عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اس جواب کو. اصل میں جی ہوا مولانا. یہ ہے کہ ابو عوانہ جو ہیں ایک مرتبہ یہ روایت نقل کر رہے تھے، اور انہوں نے ابو عوانہ وضاح الیشکری وہ اسی حدیث کو نقل کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کا نام لیا. خالد ابن علقمہ کے بجائے انہوں نے مالک ابن عرفطہ کا نام لیا. مالک ابن عرفطہ. ٹھیک ہے. وہاں پر ایک ان کے شاگرد تھے یا ایک محدث تھے جن کا نام عمر ابن اعصف ہے. عمر ابن اعصف، عمر تو جانتے ہیں، اعصف الف عین صاد اور فا، عمر ابن اعصف وہ وہاں پر موجود تھے. عمر ابن اعصف الف عین صاد اور فا وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے جو ہے ابو عوانہ کو ٹوک دیا اور کہا کہ یہ جو آپ جو ہے خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کہہ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ خالد ابن علقمہ ہے، یہ خالد ابن علقمہ ہے. تو ابو عوانہ نے کیا کہا کہ بھائی میری کتاب اور میری کاپی کے اندر بھی خالد ابن علقمہ ہی لکھا ہوا ہے. تھوڑا غور سے سنیے. جب عمر ابن عاصف نے ابو عوانہ کو ٹوکا اور یہ کہا کہ حضور آپ یہاں پر جو ہے خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کا جو نام لے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ خالد ابن علقمہ ہے. تو ابو عوانہ نے کیا جواب دیا؟ ابو عوانہ نے یہ کہا کہ میری کاپی اور میری ڈائری میں جو حدیث کی ڈائری ہے اس میں بھی خالد ابن علقمہ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ شعبہ جو ہے اس میں مالک ابن عرفطہ کا حوالہ دیتے ہیں، اسی لیے میں نے شعبہ کی وجہ سے اپنے جو ہے وہ نام کو بدل دیا اور خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کہہ دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابو عوانہ نے مالک ابن عرفطہ کا جو نام لیا ہے وہ خود اپنی جانب سے نہیں لیا، بلکہ چونکہ شعبہ اتنے بڑے محدث تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، جب انہوں نے جو مالک ابن عرفطہ کہا تو ان کی رعایت میں ابو عوانہ نے بھی نام بدل کر کے خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کہہ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح بالکل. جی مولانا. جی ہاں. لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ شعبہ کی طرف اتنی بڑی نسبت کرنا، خاص طور سے شعبہ آپ نے جو ہے اگر ترمذی کی جو کتاب العلل ہے اس کو آپ نے پڑھا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی حدیث اس وقت تک نقل نہیں کی جب تک کہ میں نے اس کو 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اس استاد سے سن نہیں لیا ہے، اور پھر براہ راست اپنے استاذ کے نام میں یہ غلطی کر جائیں گے. حالانکہ شعبہ کے بارے میں جو ہے یہ صحیح ہے کہ بھائی تھوڑا سا ہے ان سے یہ چوک ہو جاتی ہے کہ بھائی حدیث کو نقل کرنے کے سلسلے میں، یعنی حدیث کا جو متن ہوتا ہے اس سلسلے میں شعبہ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ مضبوط ہے، چاہے کتنی بھی لمبی روایت ہو وہ حدیث کو بالکل منوعن نقل کرتے ہیں الفاظ کے سلسلے میں. اور سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ روات کے نام کے سلسلے میں جو وہ زیادہ مضبوط ہے. تو یہ ہے شعبہ کے بارے میں کہ تھوڑا سا جو روات کے سلسلے میں، نام کے سلسلے میں تھوڑا سا ان سے چوک ہو جاتی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ شعبہ نے خود کہا ہے کہ میں نے کوئی روایت ایک مرتبہ یوں ہی سن کر کے نقل نہیں کی جب تک کہ کئی مرتبہ میں نے اس کو جا کر کے نہ سنا ہو، تو اس لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شعبہ نے یہ روایت جو دونوں سے سنی ہو، خالد ابن علقمہ سے بھی سنی ہو اور مالک ابن عرفطہ سے بھی سنی ہو. لیکن بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے امام نسائی، اتنے بڑے بڑے محدثین کا یہ کہنا ہے کہ شعبہ سے وہم ہو گیا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں پر چوک ہو گئی ہو ان سے. بہرحال لیکن دونوں راوی جو وہ صحیح ہیں، یعنی چاہے وہ خالد ابن علقمہ بھی ہوں یا مالک ابن عرفطہ ہوں، دونوں جو ہے وہ اچھے راوی ہیں. کہتے ہیں وروی عن ابی عوانہ عن خالد ابن علقمہ عن عبد خیر عن علی، کہ ابو عوانہ سے یہی روایت منقول ہے، وہ خالد ابن علقمہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ عبد خیر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. یعنی گویا کہ شعبہ نے جو خالد ابن علقمہ کے بجائے مالک ابن عرفطہ کا جو نام لیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وروی عنہ، لیکن جو ہے ابو عوانہ سے ہی ایک دوسری روایت منقول ہے عن مالک ابن عرفطہ، کہ اس میں جو ہے وہ خالد ابن علقمہ کے وجہ ہے مالک ابن عرفطہ ہے، مثل روایت شعبہ، بالکل شعبہ کی روایت کی طرح. لیکن اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو جواب ابو عوانہ نے دیا تھا وہ آپ ذہن میں رکھیے. والصحیح خالد ابن علقمہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جو محاکمہ کیا ہے وہ یہ محاکمہ کیا، جو حکم لگایا وہ یہ ہے کہ صحیح خالد ابن علقمہ ہے، مالک ابن عرفطہ نہیں ہے. چلو
جی مولانا اگلا باب پڑھو. آگے چلو مولانا. ہاں ظاہر ہے آگے تو چل رہا ہے، یہ پیچھے تو واپس نہیں جائیں گے نا. چلو ان جی سے کہو کہ تھوڑا سا موبائل وہ بسم اپنا اللہ. ویڈیو جو آن کر دے بھائی، اتنی شاندار بحث چل رہی ہے پھر بھی ویڈیو سب بند کیے ہوئے ہیں. ارے کر دو بھائی، ہے بھائی پیسہ لے لو 2-4 روپے، اگر 2 روپے پیسہ لے کر کے اپنا ویڈیو چالو کرو گے تو وہ بھی دے دیں گے ہم. چلو الحمدللہ چلو مولانا. چلو ہاں اگلی روایت پڑھو. باب في النضح بعد الوضوء وبه قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضج. هذا حديث غريب. وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد رضي الله عنهم. وقال بعضهم سفيان بن الحكم أبي الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. سفيان واضطربوا في هذا الحديث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی النضح بعد الوضوء. وضو کے بعد نضح کے سلسلے میں یہ باب ہے. تھوڑا سا پہلے نضح کے مفہوم کو سمجھیے. نضح کہتے کس کو ہے؟ نضح ینضح نضحن کے معنی یوں ہوتے ہیں چھڑکنے کے. نضح ینضح نضحن کے معنی ہوتے ہیں چھڑکنے کے. اسی سے جو ہے وہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ الاناء ينضح بما فيه، کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. نضح ینضح نضحن کے معنی یوں تو ہوتے ہیں چھڑکنے کے، لیکن یہاں پر کیا مفہوم ہے کہ جاءنی جبریل فقال یا محمد اذا توضأت فانتضح. آپ کی آواز چلی گئی تھی. کیا آواز چلی گئی تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں تو نضح ینضح نضحن کے معنی ہوتے ہیں چھڑکنے کے اور بہانے کے بھی آتے ہیں. نضحہ جو ہے وہ رشہ کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ، رشہ یا رشوں کے معنی بھی ہوتے ہیں چھینٹا مارنا، چھڑکنا، لیکن نضحہ کے اندر جو ہے وہ رشہ کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ جو ہے یعنی مبالغہ پایا جاتا ہے. تھوڑا اچھی طرح سے بہانے کے لیے بھی نضحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آیا اور انہوں نے فرمایا کہ محمد جب تم وضو کیا کرو تو فانتضح، تو انتضاح کیا کرو. انتضاح کہتے کس کو؟ اس سلسلے میں انتضاح یا نضح کے سلسلے میں 4 اقوال منقول ہیں. ہیلو. جی ہاں ہیلو ہیلو آواز کٹ گئی. چلو پھر سے سن لو. انتضاح کا مفہوم کیا ہے؟ لفظی معنی تو آپ کو معلوم ہو گئے کہ انتضاح ینتضح کے معنی ہوتے ہیں چھڑکنے کے، یا نضح ینضح کے معنی ہوتے ہیں چھڑکنے کے. لیکن یہاں پر انتضاح کا مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں 4 قسم کے اقوال ہیں. جی ہاں آگے. ہلو جی مولانا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نضحہ کا جو لفظ ہے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہلو جی مولانا. جی آواز آ رہی ہے. کٹ کٹ کیا رہی ہے؟